جہاں محبت ہے وہاں خدا ہے۔ اس عنوان سے یہ روسی کہانی سن کر دل میں انسانیت کے لیے درد کے جذبات کا چشمہ سا پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ روسی لوک کہانی جسے نامور ادیب ٹالسٹوئے نے اپنے انداز میں کہانی کی شکل دے کر پوری دنیا تک پہنچایا، تعلیمی مقاصد کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار مارٹن ایڈویچ ایک بوڑھا اور نیک دل موچی ہے جو ایک تہخانے میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی بیوی اور بچے انتقال کر چکے ہیں۔ تب سے اسے اپنی زندگی دکھوں کا مجموعہ لگتی ہے۔ وہ خود کو درپیش تکالیف پر خدا سے شکوہ کرتا رہتا ہے کہ اس نے زندگی کو اس کے لیے اتنا مشکل کیوں بنا دیا۔ اس کی یہ سوچ لیکن اس وقت بدل جاتی ہے جب اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے جو اسے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ خدا تک رسائی اسے تب حاصل ہو سکتی ہے جب وہ اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ یہ بات اس کے دل کو لگتی ہے اور تب سے وہ ہر وقت دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اس دوران ایک رات جب مارٹن نیم خوابی کے عالم میں تھا تو اسے ایک روحانی سی آواز سنائی دی، مارٹن کل سڑک پر نظر رکھنا، میں تم سے ملنے آؤں گا۔ مارٹن حیران رہ جاتا ہے، اسے یقین تو نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اگلے روز تمام دن اس کی نظر تہخانے کی کھڑکی پر جمی رہتی ہے، جہاں سے اسے صرف قدم دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ اندازہ لگاتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے اسے برف صاف کرنے والے بوڑھے کے پیر نظر آتے ہیں۔ مارٹن اوپر آ کر دیکھتا ہے تو سخت سردی میں برف صاف کرنے والا وہ بوڑھا نظر آتا ہے جو تھکن سے چور ہے۔ اس پر اسے بہت ترس آتا ہے۔ وہ اسے نیچے تہخانے میں بلا کر گرم گرم چائے پلاتا ہے، جس پر بوڑھا بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے تو مارٹن کو ایک عورت کے پیر نظر آتے ہیں۔ وہ اوپر آ کر دیکھتا ہے تو اسے بچے کو گود میں لیے ایک غریب عورت دکھائی دیتی ہے جو سردی میں ٹھٹھر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس خود کو اور بچے کو ڈھانپنے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے۔ مارٹن اسے بھی تہخانے میں بلا لیتا ہے، گرم کپڑے دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور کچھ پیسے بھی دے دیتا ہے۔ وہ عورت بھی اسے دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہوتی ہے۔ مارٹن کی نظریں کسی انجانے کے انتظار میں مسلسل کھڑکی پر لگی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ دن ڈھلنے لگتا ہے۔ تب اسے ایک بوڑھی عورت اور ایک بچے کے پیر نظر آتے ہیں۔ وہ اوپر آ کر دیکھتا ہے تو سیب بیچنے والی ایک عورت بچے کی پٹائی کر رہی ہوتی ہے جو اس کی ٹوکری سے سیب چرا کر بھاگ رہا تھا۔ مارٹن کو بچے سے ہمدردی ہو جاتی ہے۔ وہ سیب کے پیسے عورت کو اپنی جیب سے نکال کر دیتا ہے اور بچے کی طرف سے عورت سے معافی مانگتا ہے۔ بچہ بھی مارٹن کے رویے سے بہت متاثر ہوتا ہے اور عورت سے معافی مانگنے کے انداز میں سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو عورت بھی بچے کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگتی ہے۔ شام ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن مارٹن کو جب توقع کے مطابق کچھ نظر نہیں آتا تو وہ مایوس ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ شاید وہ آواز محض اس کا وہم تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں ہوتا ہے کہ کمرے کے ایک تاریک کونے سے اسے وہی آواز پھر سنائی دیتی ہے، مارٹن، میں آیا تھا لیکن تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ مارٹن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمام دن کے مناظر
چشم زدن میں اس کے ذہن سے گزر جاتے ہیں۔ اسے ان 5 افراد کا خیال آتا ہے جن سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ کیا ان میں سے کوئی بھید بدل کر آیا تھا؟ وہ سوچتا ہے۔ ان چاروں کے چہرے باری باری اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ برف صاف کرنے والا بوڑھا، غریب عورت اور اس کا بچہ، سیب بیچنے والی عورت اور سیب چرانے والا بچہ، ان میں سے کون ہو سکتا تھا؟ وہ سوچتا ہے، اور اس وقت دم بخود رہ جاتا ہے جب یہ عکس ایک بار پھر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ وہی آواز سنائی دیتی ہے کہ یہ میں ہی تو تھا۔ تب مارٹن کو بزرگ کی بات یاد آتی ہے کہ خدا تک رسائی چاہتے ہو تو اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دو۔ خدا وہیں ہوتا ہے جہاں انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔